آج 3 جون 2023 ہے اور عیسوی لحاظ سے یہ وہ دن ہے کہ جس میں بہاولپور کا مان اور بہاولپور کی پہچان بدل بہاولپور محترم ڈاکٹر سید وسیم اختر رحمۃ اللہ علیہ اس جہان فانی سے کوش کر گئے اور اپنے ماں کے حقیقی سے جان گئے۔ ڈاکٹر وسیم صاحب ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک پورے ادارہ انسٹیٹیوٹ رہے اور بہاولپور ریاست سے جس طرح ان کو محبت تھی اور جس محبت سے بہاولپور ریاست نے اور یہاں کی عوام نے بغیر کسی سیاسی وابستگی سے بالا ہو کر ان سے محبت کی اور آج بھی 3-4 سال گزرنے کے باوجود ان کی محبت اور ان سے تعلق بہاولپور کے عوام کے اندر کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا فرد بڑی محبت سے تذکرہ کرتا ہے اور ان کی خدمات کو سراہتا ہے۔ ہم آج کی اس مختصر سی گفتگو کے اندر ان چند نکات کو یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی جو جدوجہد تھی خاص طور پر بہاولپور کے حلقے کے لیے جہاں سے وہ منتخب ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پنجاب اسمبلی کے اندر ان کا جو کردار رہا ہے اس پر بھی ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس عظیم شخصیت کو یاد بھی کریں، ان کی خدمات کو بھی یاد کریں، خراج تحسین بھی پیش کریں اور جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اور خاص طور پر بہاولپور کے اندر جو گزشتہ 5 سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے نمائندے ہیں وہ کوئی بھی ترقیاتی کام ہو، کوئی بھی بہاولپور کی ساکھ کے حوالے سے، اس کے حقوق کے حوالے سے، یہاں پر جو بڑھتے ہوئے مسائل ہیں اس کے حوالے سے کوئی جدوجہد ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ اس گفتگو کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ بہت سے ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں کہ جو ان 5 سالوں کے دوران ایلیجیبل ہوئے ہیں، اپنے شناختی کارڈ بنائے ہیں، جنہوں نے جو اب ہمارے فریش ووٹرز ہیں، کہ اسی پوری کرپشن کی اور نفسا نفسی کی کیفیت کے اندر اگر کوئی فرد ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہو، لوگوں کی پشتیبانی کرنے کیا جاتا ہے، ان کے مسائل کو حل کرنے کی جدوجہد کیسے ہوتی ہے اور ایک وہ ماڈل کہ جو پیارے نبی آقا دو جہاں آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں سیرت کے اس گوشے کو ہمارے سامنے بات کیا ہے کہ جس کے اندر جو قوم کا رہنما ہے، قوم کا جو لیڈر ہے، وہ قوم کا خادم ہے، پروٹوکول کا وہ مستحق نہیں ہے بلکہ لوگوں کو عزت دینے والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے اندر ہمیں نظر آتی ہے کہ کسی بھی فرد کو، کسی بھی سائن کو، کسی بھی ووٹر کو، خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، خواہ وہ ڈاکٹر صاحب کو ووٹ دینے والا ہو، خواہ وہ ووٹ نہ دینے والا ہو، سیاسی مخالف ہو، لیکن سب کے لیے ان کے دروازے کھلے تھے اور 24 گھنٹے کھلے تھے اور کسی کو بھی اگر ملنا ہوتا تھا وقت کے ایم پی اے سے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ نارٹن بی کے اندر ان کی رہائش تھی، وہاں قریب ہی جامع مسجد حاجی اشرف جو آج بھی موجود ہے، وہاں چلے جائیں اور وہاں فجر کی نماز کے اندر آپ کا نمائندہ نماز کے اندر اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہوا نظر آئے گا اور نماز کے بعد آپ اس سے ملاقات کر لیں۔ تو یہ جو کلچر ہے، یہ نبوی کلچر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ وہ اخلاقی نمونہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہر انسان ہی ان سے محبت کرنے والا، ہر انسان ہی یہ کہتا ہے۔ مجھے ظاہر ہے کہ 3-4 سال ہوئے ہیں میں شہر کی گلیوں میں پھرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کی جو میراث ہے، سیاسی میراث، جماعت اسلامی نے اس کا بھی فیصلہ کیا ہے کہ مجھے اس کو آگے لے کر چلنا ہے اور ظاہر ہے کہ لوگوں کی محبتیں ہیں اور لوگ مجھ سے آگے بڑھ کر ملتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کم و بیش ہر فرد ہی مجھے یہ کہتا نظر آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بہت عزیز تھے، وہ تو میرے گھر کے فرد تھے، میرے مسائل میں دلچسپی لیتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ غرب و صفات والی ہستیاں اللہ تعالیٰ کم ہی دنیا کے اندر بھیجتا ہے۔ میں ان کی اگر کارکردگی کے حوالے سے ظاہر ہے اس مختصر سے وقت کے اندر ہم اس کو سمیٹ نہیں سکتے، لیکن اگر میں کچھ اس کو نکات کی صورت میں کچھ ہیڈنگ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں، مثلا تعلیم کا میدان ہے، تعلیم کے میدان کے اندر میں پنجاب اسمبلی کے اندر جو آپ کی کاوشیں ہیں اس کی صرف ایک خوبصورت سی یہ چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں۔ جو سب سے بڑا کام ہے ڈاکٹر صاحب کا، جس کو انہوں نے 2019 کے اندر، 2018 کے اندر، 2019 میں تو ہم سے جدا ہوئے، 2018 کے الیکشن کے بعد انہوں نے ایک انٹرویو ریکارڈ کراتے ہوئے کہا کہ میری پوری 40 سال کی جو پارلیمنٹ کی جدوجہد ہے، 3 دفعہ کیونکہ آپ یہاں بہاولپور سے صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، تو جو انہوں نے کہا کہ میری جو پوری کارکردگی ہے اس کو اگر میں ایک طرف رکھوں، جو ایک میں نے کام کیا ہے، جو انہوں کا کام ہے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ کام میں نے کیا ہے، مجھے اللہ کی رحمت سے اس کی امید ہے
کہ انشاءاللہ یہی میری نجات کا ذریعہ بنے گا. اور پورے حلقے کے وہ ووٹر سپورٹر جنہوں نے نعرے لگائے، جنہوں نے ووٹ دیے، وہ بھی اس صدقہ جاریہ کے اندر شامل ہوں گے. وہ تاریخی بل ہے جسے ہم قرآن کا بل کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی کاوشوں سے پنجاب اسمبلی کے ایوان کے اندر پیش ہوا، اور آخری سیشن کا 2000 اسمبلی 2018 کے 2017 کے اختتام پر اس کے اندر یہ یونینمس اکثریت کے ساتھ یہ بل منظور کیا گیا کہ پہلی کلاس سے 5ویں کلاس تک قرآن ناظرہ پڑھایا جائے گا ہر پرائیویٹ تعلیمی ادارے میں، ہر سرکاری تعلیمی ادارے میں. اور پھر 6 سے آنورڈ 12ویں تک یہ پورا قرآن عظیم الشان جو کوڈ آف لائف ہے انسانیت کا پڑھایا جائے گا بھی ہوگا. اور گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ جو 9ویں اور 10ویں کے امتحانات ہوئے ہیں اس میں ایک علیحدہ سا پرچہ قرآن کی تعلیم اور قرآن کے اس ترجمے کے ساتھ جو تیاری کی گئی تھی اس کا لیا گیا ہے. اور بلا طور پر اس پر فخر بھی کرتے تھے اور رب سے عاجزی کا اظہار بھی کرتے تھے. ایک اور جو مسئلہ جو انہوں نے اٹھایا جو اس سے پہلے نہیں اٹھایا گیا، ہمارے پنجاب کے تعلیمی اداروں کے اندر جو قادیانی مکتبہ فکر ہے، قادیانی جو ہیں وہ اسلامیات اور عربی تعلیم دیا کرتے ہیں. اس کو ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور پنجاب اسمبلی میں قرارداد پر پیش کی کہ ہمارے بچے جو ہیں جن کا عقیدہ ختم نبوت کے اوپر پورا ایمان ہے، آپ خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، لہٰذا اس عقیدے کے اگینسٹ جو عقیدہ رکھنے والے قادیانی ہیں ان کو کیسے یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ عربی اور اسلامیات کی تعلیم ہمارے بچوں کو دیں. تو اس کو انہوں نے اس کو روک تھام کی ہے. اسی طرح حلف نامہ ختم نبوت جو ہے ہر استاد جو ہے وہ داخل کروائے گا، اس کا بل جو ہے اور اس کی قرارداد پیش کر کے اس کو منظور کروایا. پھر اسی طرح نصاب تعلیم کے اندر جو نظریہ پاکستان مخالف مواد جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، جنسی نصاب بنانے کی کوشش کی گئی جنسی موضوعات کے اوپر اسکول کے بچوں کے اندر، ان ابواب کو اس کا اخراج کروایا گیا. اسی طرح ڈاکٹر صاحب مرحوم نے یہ بات بھی کوشش کی کہ جو گورنمنٹ بوائز کالجز اور اسکولز ہیں اس کے اندر اساتذہ جو ہیں وہ مرد ہونے چاہیے، اور جو گرلز اسکولز اور کالجز ہیں اس کے اندر اساتذہ خواتین ہونی چاہیے. لیکن یہ پچھلے عرصے کے دوران انہیں کے دور کے دوران یہ بات ہوئی ہے کہ جہاں بوائز کالج کے اندر خواتین کا معاشرہ تھا، اس کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی اور اس کو وہاں پر اس کو مکمل طور پر اس کو بین کروایا. جو ضلع کی سطح کے اوپر مطالبہ پورے پنجاب کے اضلاع کے اندر اس کا اہتمام کرنے کے لیے قرارداد بھی پیش کی، اس کا مطالبہ بھی رکھا. خصوصی بچے ان کے اسکول تو موجود ہیں، ان کو یونیورسٹی کے لیول کی تعلیم بھی خصوصی طور پر ان کی یونیورسٹی بنا کر دی جائے. پھر ایک بہت اہم کام ہمیں ملتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ چولستان ہے، چولستان کے اندر کم و بیش جو ہے وہ 5000 طلباء تعلیم سے محروم کیے گئے. 74 اسکول تھے کہ جنہیں سرکاری اسکول کی حیثیت حاصل تھی جن کو بند کر دیا گیا تھا. اور وہاں سے ایک بیٹی نے جو وہاں پر استاد تھی اس نے اپنی یہ رودات ڈاکٹر صاحب کو گوش گزار کی، ڈاکٹر صاحب نے اسمبلی میں پیش کی، اور الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کی کاوشوں سے وہ 74 اسکول دوبارہ آباد ہوئے اور چولستان کے بچے اس کے اندر اپنی تعلیم سرگرمیوں کو بحال کیے ہوئے. اسی طرح اگر میں کہوں کہ حلقے کے اندر اپنے حلقے کے اندر یہ جو ہمارا گورنمنٹ گرلز کالج سیٹلر ٹاؤن ہے، اس کی جگہ اور عمارت نہیں تھی، اس کو ڈاکٹر صاحب نے اپنے حلقہ انتخاب کے اندر رہتے ہوئے اس کے اوپر آواز اٹھائی، ان کی علیحدہ بلڈنگ جو ہے وہ ممکن ہو سکی. اسی طرح جو ہماری روم صادق یونیورسٹی ہے اس کے لیے جگہ کی ایلوکیشن جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی کارشوں میں شامل ہے. پھر ایک اہم ایشو آج کے دور میں صاف پانی کا ایشو ہے. ظاہر ہے اس وقت بھاولپور کے اندر جو کیفیت ہے کہ صاف پانی کی سطح بہت نیچے چلی گئی. ستلج ہمارا فروخت کر دیا گیا. ستلج کے کنارے ایک جھیل جو ہے اس کی تعمیر تھی، لیکن وہ بھی ظاہر ہے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکی. اور لیکن اسی تناظر کے اندر ڈاکٹر صاحب کا جو صاف پانی کے حوالے سے اقدامات ہیں وہ بھی قابل ستائش ہیں اور اس کو بیان کیا جانا چاہیے، اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے. 1990 کے اندر پنجاب اسمبلی کے اندر خصوصی طور پر سینیٹر پروفیسر خورشید احمد صاحب کے فنڈ سے واٹر سپلائی پروجیکٹ ٹینکیاں اور سپلائی لائنز منظور کروا کے علاقے کو صاف پانی کی فراہمی ممکن بنائی گئی تھی. 2002 کے اندر ڈاکٹر صاحب پنجاب اسمبلی سے ایک بڑا میگا پروجیکٹ منظور کرا کر لائے اور اربوں کے روپے سے یہ شہر میں نئی واٹر سپلائی اور ٹربائنوں کی تنصیب کی گئی. اسی طرح 2013 کے اسمبلی کے اندر جب آپ موجود تھے تو اپنے حلقے کے لیے ہر یونین کونسل کی سطح پر فلٹریشن پلانٹ کی منظوری اور اس کی تنصیب آپ نے کروائی ہے. اسی طرح جو سیوریج کا نظام ہے، آج آپ دیکھیے کہ تھوڑی سی بارش بھاولپور کے اندر ہوتی ہے، پورے بھاولپور کی سیوریج چوک ہو گئی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ موجودہ نمائندگان نے اس پر کوئی کام نہیں کیا ہے، نہ کوئی فنڈ لائے ہیں. ڈاکٹر صاحب مرحوم نے اس کے اوپر بہت ہی اگریسو کام کیا
اور الحمدللہ جو اس وقت بھاولپور کی صفائی یعنی سیوریج سسٹم سیٹ کر میں کہوں گا یہ بھاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، اس کے قیام کی جو جدوجہد ہے وہ ڈاکٹر صاحب مرحوم کی بنور منت ہے. آپ اس کے پہلے بورڈ آف ڈائریکٹر کے صدر بھی رہے اور یہ پہلا ادارہ تھا جو بھاولپور کے اندر قائم ہوا. اس کی بنیاد پر پھر پنجاب کے اندر یہ جو ہے وہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز وجود میں آئی اور بھاولپور کی ویسٹ صفائی کے اعتبار سے بھاولپور نمبر 1 اور نمبر 2 پوزیشن پر رہا ہے. تو اس کے قیام کی منظوری ڈاکٹر صاحب لے کر آئے اور ہم جو کرتا ہے ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے. پھر بھاولپور میں سیوریج کے مسائل کے مستقل حل کے لیے بادشاہ کے قیام کی منظوری ڈاکٹر صاحب نے پنجاب اسمبلی سے لے اپنے حلقے کے اندر جو 1990 سے پہلے کے بوسیدہ سیوریج سسٹم کی جگہ نئے سیوریج سسٹم کی منظوری لے کر آئے. سیوریج لائنز کی منظوری ڈاکٹر صاحب نے لی. اسی طرح 2013 کی اسمبلی سے 34 کروڑ کی خطیر رقم پنجاب اسمبلی سے جو ہے وہ منظور کرا کر محروم شدہ علاقوں کے اندر 1 لاکھ فٹ سے زیادہ سیوریج فاٹک ہے. ریلوے فاٹک ملتان روڈ کے اوپر گھنٹوں اس کے اوپر ٹریفک جام رہتی تھی. 2002 کے اندر اس کے اندر فلائی اوور کی منظوری کے لیے آپ کی نمایاں خدمات ہیں. اس وقت تو فلائی اوور موجود ہے, ٹریفک رواں دواں ہے. پہلا انڈر پاس جو واحد انڈر پاس ہے اس وقت یہ حلقے کے اندر بھاولپور ریلوے اسٹیشن کے نزدیک جو ریلوے فاٹک کے اوپر گھنٹوں ٹریفک بلاک رہتی تھی وہاں پر انڈر پاس کی منظوری لے کر باقاعدہ ایگزیکیوٹ کروایا. انڈر پاس قائم ہے, لوگوں کو سہولت موجود ہے. اسی طرح سڑکوں کی کشادگی کے لیے آپ نے بڑی محنت کی ہے اور پھر ایک بڑا میگا پروجیکٹ جس پہ ڈاکٹر صاحب کی مسلسل گفتگو رہی وہ رہی ہے کہ وہ سرکل روڈ جو ہمارا ہاسپٹل کے سامنے کا ایریا ہے لوہاکین کے لیے وہاں فلائی اوور بنایا جائے. یہ پروجیکٹ بھی ڈاکٹر صاحب نے پنجاب اسمبلی کے اندر منظور کرا رہا ہے اور اس کے لیے بجٹ مخصوص کیا, لیکن ظاہر کہا اس کا فالو اپ نہیں ہوا اور وہ اس طرح سے شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. اسی طرح میں اگر کہوں کہ صحت کے شعبے کے اندر ڈاکٹر صاحب کی خدمات وہ ہاسپٹل ہے اس کے اندر اسکین کی منظوری پورے پنجاب کے اندر سب سے پہلے بھاولپور کے اندر اس کی منظوری بھی کی, اس کا قیام بھی ہوا, وہ آئی بھی. اسی طرح MRI مشین لیٹسٹ مشین جو ہے یہ سب سے پہلے بھاولپور کے اندر دوسرے نمبر پر پنجاب کے اندر, باقی کسی شہر میں نہیں پہنچی. ڈاکٹر صاحب اس کو بھاولپور لے کر آئے, یہاں پر لگی. کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹر کی شاندار عمارت اور اس کی فیشن کو ملتان جانا پڑتا تھا لیکن بھاولپور کے اندر الحمدللہ یہ پوری بلڈنگ بنی, بہترین کارڈک سینٹری اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ کے ساتھ اکوپمنٹ کے ساتھ اور میں بیڈ پر تھا. لیٹسٹ بہترین 50 بیڈ کا فلی جو لوڈڈ ICU ہے اس کی تنصیب اور اس کی موبلائزیشن یہ ڈاکٹر صاحب کے اس سارے کام کے اندر بڑی نمایاں حیثیت رکھتی ہے. اسی طرح بھاولپور کے ہسپتال کی جو دیگر جدید ضروریات اور سہولیات تھیں اس کو فراہم کرنے کی آپ نے مسلسل کوشش کی. تھیلسیمیا وارڈ ایک شاہکار پروجیکٹ ہے جو پورے پاکستان کے اندر بون میرو ٹرانسپلانٹ اس وقت نہیں ہو رہا لیکن اس کی منظوری لی, اس کی بلڈنگ بنی, اس میں سٹاف آیا, اب اس کے اندر مشینوں کی تنصیب جاری ہے. اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں جو صحت کے شعبے کے اندر ڈاکٹر صاحب نے اپنے دور کے اندر اس کے لیے کوششیں اور کاوشیں کی ہیں. پھر اگر میں بات کروں بجلی کی فراہمی, ظاہر بنیادی ضروریات ہیں اس کے اندر ڈاکٹر صاحب کی جو محنت رہی ہے. بہت سی بستیاں میں نام لینا چاہوں تو بستی مہاتما ہے, بستی دولتانہ ہے, بنسالہ ہے, بستی باقرپور ہے, بستی اخترآباد ہے, خود وسیم آباد ہے, بستی بلوچہ ہے, چک 12 BC ہے, میانی مندر ہے, بستی ویسلا ہے, چاہ بلوچہ ہے, کوٹ غنی گوڑ ہے, گوڑ باجن ہے, موضع آگپور ہے. یہ وہ سارے موضوعات ہیں یا علاقے ہیں, گوڑ ہیں کہ جہاں پر ڈاکٹر صاحب کی کاوشوں سے بجلی پہنچی ہے, وہاں پر بجلی کی تنصیب ہوئی ہے. سوئی گیس کی فراہمی مکمل بھاولپور کے اندر 2002 کے اندر اس کی فراہمی مکمل ڈاکٹر صاحب کی کاوشوں سے ممکن ہو سکی ہے. پھر بہت سے ایسے کام ہیں کہ جو پنجاب کی سطح کے اوپر ڈاکٹر صاحب کے اس موقع پر ہمیں نظر آتے ہیں. بھاولپور میں اگر ہم کہیں تو بھاولپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام آپ نے اس کو ممکن بنایا. اسپیڈو بس اس کی جو منظوری ہے معذور شہریوں کے لیے, اس کے اندر بزرگ اور معذور شہریوں کے لیے فری سفر کی سہولت, اس کا نوٹیفیکیشن اور اس کی منظوری دی. پھر آپ دیکھیے کہ جو شہر کی تنگ و تاریک گلیاں ہیں ان گلیوں کے اندر ایمبولینس نہیں جا سکتی. ڈاکٹر صاحب نے پہلی دفعہ اس پر آواز اٹھائی اور جو موٹر سائیکل ایمبولینس ہے یہ قائم کر دی گئی اور یہ اس وقت موٹر سائیکل کے اوپر جو ایمبولینس کی سہولت ہے یہ ڈاکٹر صاحب کی نمایاں کاوشوں کے اندر ہے. پھر ایک بہت اہم کاوش جو ہمیں نظر آتی ہے کہ 5 مرلہ جو مکان ہے کسی غریب نے اگر اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی سے بنایا ہے تو اس کو ٹیکس فری جو ہے وہ قرار دلایا.
تاکہ اس پر ٹیکس نہ لگے گورنمنٹ کا. اس سے اوپر 5 سے اوپر مرلے کا جو مکان ہوگا اس پہ گورنمنٹ کی کاوشوں کے ذریعے سے ہوئی ہے. کسانوں کے لیے کاشتکاری کا سستا بنانے کے لیے پانی کے ٹیوب ویلوں پر بجلی کی قیمتوں میں 50% کمی کی قرارداد بھی منظور کروائی. اس پر عمل درآمد کروانا باقی ہے، اس کو جاری رکھا جائے اور اس پر بات کی جائے. اسی طرح پنجاب میں قادیانی پراپرٹی کے اوپر ٹیکس نہیں تھا، اس کی نشاندہی ڈاکٹر صاحب نے اسمبلی کے اندر کی، اور قادیانی پراپرٹی کے اوپر بھی ان کا بھی معاملہ ہے کہ جس طرح پنجاب کی باقی آبادی کے ساتھ سلوک ہے اسی طرح ان کو بھی پراپرٹی ٹیکس اور ٹیکس کے اس نیٹ ورک کے اندر لایا جائے. یہ ڈاکٹر صاحب کی نمایاں تھی. بھاولپور کے اندر جو صحافی حضرات ہیں ان کے لیے رہائشی کالونی کی منظوری، ان کے ذرائع آمدن حاصل کرنے کے لیے 12.5 ایکڑ زرعی رقبے کے اصول کے لیے جدوجہد جو ڈاکٹر صاحب نے کی. کسانوں کے لیے گندے کی اور کپاس کی تعداد. اسی طرح بھاولپور ریلوے اسٹیشن پہ الحمدللہ اس وقت کوئی بھی ایسی گاڑی نہیں ہے کہ جس کا سٹاپ یہاں پر نہ ہو. کراکرم کا سٹاپ ڈاکٹر صاحب کی کوششوں سے ہوا، شالیمار کا سٹاپ یہاں پر ہوا. تو یہ کچھ سیدھا کام ہے کہ جو حلقے کی مناسبت سے ڈاکٹر صاحب نے کیا. اس کے علاوہ بے شمار قراردادیں ہیں کہ جو ہر کرنٹ ایشو کے اوپر ڈاکٹر صاحب کی رہی ہیں، زراعت کے حوالے سے رہی ہیں. چولستان کے اوپر جماعت کا مطالبہ بھی تھا، ڈاکٹر صاحب نے اس کو اسمبلی میں اٹھایا کہ اس کو ضلع دیا جائے. بھاولپور صوبے کی میں ضرور بات کروں گا کہ بھاولپور صوبے کی جو بحالی کی جدوجہد اور کاوشیں ہیں وہ ڈاکٹر وسیم اختر مرحوم کی نام کے بغیر ادھوری ہیں. آپ نے وہ آئینی قدم بھی اٹھایا کہ جو اس وقت ضرورت ہے کہ کسی صوبے کے اندر اگر ایک صوبہ بنایا جائے یا جو اسی جورسڈکشن کے اندر، اس کے لیے آئین یہ کہتا ہے کہ اس صوبے کی جو اسمبلی ہے وہ اس قرارداد کو پاس کرے. ویسے تو بہاولپور ایک ایگزیکٹو آرڈر سے اس کی بحالی ہوگی، اس کی ریسٹوریشن ہے، یہ نیا نہیں بننا ہے. جنوبی پنجاب بنایا جائے ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، جتنے اور صوبے بنایا جائے، ہمارا صوبہ تو بحال ہے ہونا ہے. بحال ہونے کا سبب بھی یہی ہے کہ جو یہاں پر لوگ رہتے ہیں، جو ٹیکس دیتے ہیں، وہ یہیں پر ٹیکس کی رقم جو ہے وہ ان کی فلاح کے لیے لگنا چاہیے، جو نہیں لگ رہا ہے. اس لیے یہ مطالبہ زور پکڑا ہے، یہ ہمارا حق بھی ہے. اس کے اوپر ایک توانا آواز ڈاکٹر صاحب کی اسمبلی کے اندر رہی. اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی گئی اور جنوبی پنجاب کی قرارداد بھی پیش ہوئی، وہ بھی منظور ہوئی، اور بھاولپور صوبے کی قرارداد بھی پنجاب اسمبلی نے منظور کی ڈاکٹر صاحب کے آخری سیشن کے اندر، اور پھر یہ قومی اسمبلی کے اندر بھیجی گئی. گو کہ پے در پے جو ہمارے ہاں حکومتیں آئی ہیں، خواہ وہ نون لیگ کی ہوں، خواہ وہ تحریک انصاف کی ہوں، پیپلز، ہر ایک نے وعدہ کیا کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو ہم صوبہ بہاولپور بحال کریں گے، لیکن نہیں کر سکے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے عملی طور پر اس میں جدوجہد. خود نواب بہاولپور صلاح عباسی وہ کہتے ہیں کہ فرزند بہاولپور، حقیقی معنوں میں اگر بہاولپور کا مقدمہ پیش کرنے والا بہاولپور کا کوئی بیٹا ہے تو وہ ڈاکٹر سید وسیم اختر ہے. اسی طرح میں اگر اس میں بات کروں کہ جو ہمارے دوسری چیزیں ہیں جس میں خواتین کے لیے حلقے کے اندر علیحدہ سپورٹ کمپلیکس ہے، خواتین کی علیحدہ یونیورسٹی ہے. اسی طرح جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہمارے پورے ملک کی بیٹی ہے، ہمارا مان ہے، اس وقت دشمنوں کے چنگل میں ہے. اور اب تو کرنٹ ہے کہ سینیٹر مشتاق نے 20 سال کے بعد 2 بہنوں کی ملاقات کرائی اور ان کی اس کیفیت کو عوام اور پبلک کے سامنے اور پاکستانی قوم کے سامنے رکھا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ہر دور کے اندر، ہر اسمبلی کے اندر اس کے حوالے سے قرارداد پنجاب اسمبلی کے اندر پیش کی ہے. پھر جو بھی ایشوز ہیں امت کے، اس کو باشگاف انداز میں امت کی ترجمانی کرتے ہوئے، پنجاب کی ترجمانی اور بھاولپور کی ترجمانی کرتے ہوئے وہاں پر اٹھایا ہے. اس کے ساتھ ہی میں یہ ذکر کروں اور بدلیں گے، ہم اسی طرز سیاست کو لانا چاہتے ہیں جو ڈاکٹر سید وسیم اختر رحمۃ اللہ علیہ چھوڑ کر گئے ہیں. وہ سارے پروجیکٹ جو ابھی نامکمل ہیں، چلڈرن ہاسپٹل یہاں منظور ہوا، بجٹ الوکیٹ ہوا، لیکن اس کا فالو اپ ہمارے نمائندوں نے نہ کیا. ہمیں محروم کیا گیا، موٹر وے کا لنک ہمیں نہیں دیا گیا. اس وقت جو لنک ہے وہ 42 کلومیٹر ہم سفر کر کر جائیں گے، اور وہ لنک کراچی جانے کے لیے تو بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن لاہور جانے کے لیے ہمیں دور پڑتا ہے. ہمیں موٹر وے لنک نہیں دیا گیا، ہمارے نمائندوں نے اس پر بات نہیں کی ہے. اسی طرح جو اس وقت سڑکوں کی کیفیت ہے، جو سیوریج کی کیفیت ہے، جو اس وقت بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل ایک دور تھا 2017 سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی اس قائدانہ صلاحیت کی بنیاد پر یہاں پروفیسر صاحبان، سینئر سٹاف آیا کرتا تھا. آج اس وقت بہت ہی دیگر دو صورتحال کے اندر اس وقت موجود ہے. کارڈیک سینٹر بڑے امال سے بھرا، لیکن میرا ارباب اختیار سے اور جو وہاں کے لوگ ہیں ان سے رابطہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ آپریشنل تھا، لیکن اب پچھلے 1 ہفتے سے آپریشنل نہیں ہے. ظاہر ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. ہم نے بہاولپور کا ویژن پیش کیا ہے کہ ہم دوبارہ بہاولپور کو اسی طرح اس کے حقوق کی بات بھی کریں گے. بہاولپور صوبے کی بحالی، ہمارا
اولین ترجیح ہوگی۔ اسی طرح جو تعلیم کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، کالجز کے اندر جو بے پناہ فیسوں کا اضافہ ہے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے۔ بھاگلپور کے چاروں کونوں پر نوجوانوں کے لیے اسپورٹس کمپلیکس کی تعمیر ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک بہت نمایاں کام، یہاں پر بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اس کی بنیاد کے اوپر انڈسٹریل زون آپ نے جو ہے وہ بنانے کا اعلان بھی کیا۔ تمام دیگر جس میں چیمبر آف کامرس ہے، جس میں اور مقتدر قوتیں ہیں، سب نے ساتھ مل کر یونانیمس اس کے اوپر ورکنگ کی۔ ہمارا انڈسٹریل زون بنا، سڑکیں بنی، اور وہاں پر اس کے ماتھے پر لکھا گیا کہ یہاں پر انشاءاللہ 2 لاکھ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد نہ کسی نے فالو اپ کیا، نہ کوئی لیڈرشپ ایسی ویژنری آئی جو بھاگلپور اور اس وسیع کی خدمت کرتی۔ ہم نے اس کو اپنے ویژن میں رکھا ہے کہ انشاءاللہ ہم بدلیں گے بھاگلپور، ہم اس انڈسٹریل زون کو بنائیں گے، اس کو ایکٹیو کریں گے، لوگوں کو انسینٹو دیں گے، گورنمنٹ کو مجبور کریں گے کہ اسے ٹیکس فری زون قرار دیں اور انڈسٹری یہاں پر لگے، ٹیکسٹائل ملز یہاں پر لگیں، تاکہ یہاں کی میں نے بات کی ہے، خواتین کے حقوق کی میں نے بات کی ہے، اسی طرح جو بجلی، سوئی گیس کی جو ناقص فراہمی ہے، اس پر انشاءاللہ ہم اپنی بات کریں گے۔ یہاں پر آئی ٹی کا دور ہے، ہمارا یہ بھی مطالبہ ہوگا، ہم نے اس کو بھی اس پر ورکنگ کی ہے کہ آئی ٹی کی باقاعدہ ایک یونیورسٹی یہاں پر بنائی جائے۔ اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ، لینڈ موجود ہے، جگہ موجود ہے، اس پر صرف ہمت سے ہمیں اپنے مطالبے کو رکھنا اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ کسانوں کے لیے جو ہے وہ سبسڈی کھاد کے اندر ان کی محنتوں کا ان کو ثمر دیا جائے، ان کی قیمتوں کا تعین کیا جائے۔ جو شہر کے اندر امن و امان کی صورتحال ہے، اس پر ہمارا ویژن ہے کہ اس کو بہتر کیا جائے۔ اسی طرح جو طبی سہولیات، ہمارا قائد میڈیکل کالج زمانے سے میڈیکل کالج چلا، اس کے بعد بننے والے میڈیکل کالجز یونیورسٹیوں کا درجہ حاصل کر گئے، لیکن ہمارا کالج وہیں کا وہیں ہے۔ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہوگا، انشاءاللہ ہم اس ویژن پر بھی کام کریں گے کہ ہمارا میڈیکل یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے اس کو واپس، تاکہ یہ آگے گرو کر سکے۔ بھاگلپور وکٹوریہ ہاسپٹل، نو ڈاؤٹ یہ نواب صاحب کی وہ خدمت ہے کہ جسے تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ اس کی اپ گریڈیشن، اس کی سہولت میں اضافہ، اسی طرح جو تحصیلوں کے اندر، ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر، شہر کے اندر جو دیگر ضروریات ہیں، اس کو بھی ہم نے ایڈریس کیا کہ اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پانی کا مسئلہ آپ سب کے لیے ہے، جھیل جو ہے اس کا بجٹ منظور تھا، اس کی لوکیشن منظور ہے، لیکن ظاہر ہے اس پر کسی نے فالو اپ نہیں کیا۔ ہم نے اپنے ویژن میں رکھا ہے کہ انشاءاللہ اس کو ممکن بنائیں گے۔ جھیل ہماری یہاں موجود ہوگی، پانی موجود ہوگا، بھاگلپور شہر کے پانی کی سطح بلند ہوگی اور صاف پانی میسر ہوگا۔ جتنے بھی اس وقت یوسی کی سطح پہ ڈاکٹر صاحب کی محنتوں سے جو واٹر فلٹریشن پلانٹ لگے تھے، اس کو ہم ریسٹور کریں گے انشاءاللہ، اور ضرورت کے مطابق نئے فلٹریشن پلانٹ بھی اس کے اندر لگائیں گے۔ ہمارے پاس الحمدللہ خدمت کی ٹیم پوری موجود ہے۔ الخدمت کی جو خدمات ہیں وہ اب کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ ہم نے کرونا کے اندر یہاں پہ ڈیلیور کیا، سیلاب زدگان کی مدد کے لیے شبانہ روز ہماری ٹیم نے محنت کی۔ ہماری ٹیم نے اس وقت جو آٹے کا بحران تھا، اس کے اندر ہم نے رمضان کے اندر 3000 سے زائد فیملیز تک راشن کی ترسیل ممکن بنائی۔ تمام اہلیان بھاگلپور کہ جو درد دل رکھنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، انہوں نے ہم پر اعتماد کیا۔ الحمدللہ ایز اے چیئرمین الخدمت فاؤنڈیشن مجھے یہ فخر بھی حاصل ہے، میں آپ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ 500 سے زائد ایسے بچے کے جو باپ کے سائے سے محروم ہیں، مجھے یہ شرف حاصل ہے، میری ٹیم کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے اللہ کی نصرت اور تائید سے ان کی خدمت کا، ان کی تعلیم کا بیڑا اٹھایا ہے، اور ہم 500 یتیم بچوں کو اپنے دامن میں لیے رب کی رحمت سے نہ صرف تعلیم سے بہرمند کر رہے ہیں بلکہ ان کی اخلاقی تربیت کا بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے شہر کے اندر جا بجا ضرورت کے مطابق کمیونٹی ہینڈ پمپس لگا کر دیے ہیں۔ اسی طرح مساجد اور مدارس میں خاص طور پر سبمرسیبل پمپ جو سولر کے ساتھ ہے، اس پروجیکٹ کو ہم نے لانچ کیا ہے، وہ ہمارا چل رہا ہے۔ پھر اسٹیٹ آف دا آرٹ ہماری ڈائگنوسٹک جو لیب ہے وہ اس وقت پوری فنکشنل ہے۔ اس کی بنیاد پہ ڈاکٹر سید وسیم اختر مرحوم نے دارالکباب جو شعبہ حساب ہے اس کے سامنے رکھی تھی۔ محترم قاضی حسین احمد مرحوم جو ملت اسلامیہ کے مجاہد تھے، ان کے دست مبارک سے اس کا افتتاح ہوا تھا۔ اس وقت یہ لیب فلی فنکشنل ہے، FCPS ڈاکٹرز کی زیر نگرانی، اور ہم چیلنج بھی کرتے ہیں، رب کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی ٹیسٹ ہے مارکیٹ کی ویلیو سے 40 to 60% لیس کاسٹ کے اوپر ہم وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں، تاکہ جو مریض ہیں ان کی پریشانیوں میں کچھ کمی ہم کر سکیں۔ اس کے علاوہ بے شمار اور کام ہے، جہیز فنڈ ہے، کوئی معذور ہے اور اس کو ویل چیئر کی ضرورت ہے، الحمدللہ ہم اپنے خدمت کے ڈائریکٹر سے
وہ تمام سہولیات ویل چیئر کی بھی دے رہے ہیں. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ابھی ہم کسی حکومتی فنڈ کے بغیر، کسی حکومتی عہدے کے بغیر خالصتاً اللہ کی رضا اور اپنے وسیع کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں. یہ وہ ویژن ہے جس کا میں نے چند نکات کے اندر آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے. یہ ڈاکٹر سید وسیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کے اس سارے کام کا تسلسل ہے کہ جو ہم آگے رکھنا چاہتے ہیں. اور میری بڑی دردمندانہ اپیل ہے اپنے تمام نوجوانوں سے جن جن تک یہ ویڈیو پیغام پہنچ رہا ہے کہ خدا را اپنے مستقبل کا خیال ہمیں خود کرنا ہے. ایسی لیڈرشپ چاہیے جو لیڈرشپ موجود ہے کہ جو کرپشن سے پاک ہو، امانت والی، دیانت والی، جرت والی لیڈرشپ. الحمدللہ جماعت اسلامی کو یہ فخر اور امتیاز حاصل ہے کہ ہم چند ہیں لیکن قابل فخر ہیں. اس وقت پاکستان کی سیاست ہو، اس وقت کسی وسیب کی، کسی شہر کی سیاست ہو، کراچی کی بات کریں، گوادر کی بات کریں، سینٹ آف پاکستان کی بات کریں، قومی اسمبلی کی بات کریں، اگر کوئی حق اور سچ کی آواز بلند ہوتی ہے جرت کے ساتھ تو اس کا تعلق یقینی طور پر جماعت اسلامی پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے. اور میں یہ آخری بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ صرف میرا تجزیہ نہیں ہے. اس وقت جو غیر جانبدار ادارے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ کارکردگی کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے کام کو پرکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے. پل ڈاٹ ایک قابل اعتماد بین الاقوامی ادارہ ہے. اس نے 2013 سے 17 کی اسمبلی کا جو سب سے شاندار کام کرنے والا، پارلیمانی روایات کے مطابق انتھک محنت کرنے والا نمبر 1 صوبائی اسمبلی کا ممبر ڈاکٹر سید وسیم اختر رحمۃ اللہ کو قرار دیا تھا. آج جو پل ڈاٹ کا سروے ہے وہ کہتا ہے کہ سینیٹر مشتاق بہترین سینیٹر ہے کہ جو تمام سینٹ کے ایوان کے اندر اکیلا ان تمام پروٹوکولز کے تحت جرت کے ساتھ ہر ایشو کے اوپر بات کرتا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. قومی اسمبلی کے اندر عبدالاکبر چترالی ہیں کہ جو ہر موضوع پر بات کرتے ہیں. لہٰذا یہ پاکستان اور بھاولپور کی عوام سے میں مخاطب ہو کر کہوں گا کہ جو محبت آپ نے ڈاکٹر سید وسیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کو دی تھی اور ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ آپ نے ان کو اپنے سر کا تاج بنایا تھا. میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم اسی ٹیم کے ساتھ، اسی ویژن کے ساتھ، اسی طرح کی قیادت کے ساتھ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھاولپور کی ان خدمات کو بحال بھی کریں، اس کو بڑھائیں بھی. اور بھاولپور جو دن بدن اس وقت اندھیرے میں ڈوبتا جا رہا ہے، جو فخر پاکستان تھا، جو محسن پاکستان کے خطاب سے اس ریاست کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا لقب دیا تھا اور بجا طور پر دیا تھا. بھاولپور ریاست کی بہت خدمات ہیں. پاکستان کے حکمرانوں نے یہ دیا ہے کہ اس وقت پسماندہ ترین ضلع کے اندر میرا یہ وسیب شامل ہے. یہ میرا درد ہے، یہ میرا دکھ ہے. اور میں اپنے تمام باسیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را سیاسی دینی وابستگیوں سے بالا ہو کر ہم اپنے بچے اور اپنے مستقبل اور اپنے وسیب کی فکر کریں. تو آئیے میرے دستے بازو بنیے اس وسیب کی اس جنگ کے اندر ہم اپنے حقوق کی خود جنگ لڑیں اور اپنے ان منتخب لوگوں کو پہنچائیں، اپنی توانا آواز کو پہنچائیں. چولستان کے ڈراؤٹ کا مسئلہ ہو، چولستان ضلع کا ایشو ہو، اور بھاولپور صوبے کی بحالی، بھاولپور میں انڈسٹری، بھاولپور میں صحت، بھاولپور کا سیوریج نظام، بھاولپور کے بجلی کے مسائل، بھاولپور کے روڈ کے مسائل، بھاولپور کے تعلیم کے مسائل، ان سب کے مسائل کو ہم انشاءاللہ ایڈریس کریں گے. صحت کے معاملے کو بھی دیکھیں گے. اسلامی بھاولپور، خوشحال بھاولپور، جو اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان کے تناظر میں ہوگا. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.